عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہرے مسافران جنوں حاصل سفر۔ یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در۔ یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر۔ موجے سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیراز اے ہنر۔ اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سر لوح چشم تر۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو۔ تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو۔ میری صدا میں ہیں تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں۔ میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہے زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام آقا کریم مصطفیٰ علیہ السلام پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQ TV پر خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں جو پیش کی جاتی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، اور یقیناً ون پوائنٹ ایجنڈا، ایک ہی مقصد ہے اس ٹرسٹ کا، اس ویلفیئر ادارے کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدمت انسانیت۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی زندگی سے متعلق، زندگی سے منسلک تمام شعبہ جات، جو بنیادی ضروریات ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، وہ مفلس و نادار غریب طبقہ جس کو اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے ان تمام بنیادی ضروریات سے محروم رکھا، یا انتہائی قلیل تعداد میں، کوانٹٹی میں ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے ان کو جو بنیادی بیسک چیزیں چاہیے، نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان کا پورا کرنے میں جو کمی ہے، جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، اس کا مداوع کرنے، ان کی حاجت روائی کرنے، مختلف حادثات سے وہ لوگ دوچار ہوتے ہیں، مختلف آفات، مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ مسلمان غریب نادار طبقہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں، اتنی بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں کہ وہ میری اور آپ کی طرح اپنی زندگی کو گزار سکے، تو وہاں الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کھڑا ہوا، اور الحمدللہ دہائیاں گزر گئیں خدمت انسانیت۔ کوئی شعبہ آپ اٹھا لیں زندگی سے متعلق، آپ کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ صف اول خدمت انسانیت میں مصروف عمل نظر آئے گا، اور مختلف حوالوں سے ہم آواز دیتے ہیں، آپ کو صدا لگاتے ہیں کہ آئیے اس غریب نادار طبقے کی، ان اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کیجیے جو مشکل کی اس گھڑی میں ہمارے اور آپ کے متلاشی ہیں، جن کی نگاہیں منتظر ہیں۔ حسرت ناظرین، ہم جاتے ہیں علاقوں میں، دیکھتے ہیں، انٹیریئر کے علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں، ایسے علاقے جو کہ آپ سمجھ لیں جہاں پر پراپر گھر تک بنے ہوئے نہیں ہیں، لوگ جھوپڑیوں پہ رہتے ہیں اور کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی آنکھوں میں وہ حسرتیں دیکھی ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اس طرح کا ایوان سجائیں، اس طرح کی ٹرانسمیشنز پیش کریں، اور اللہ کی اس خلقت کو آواز دیں جس کو رب تعالیٰ نے صاحبان ثروت و دولت بنایا ہے، اس طبقے کو آواز دیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی جو نعمت ہے اس سے نوازا ہے، کہ آئیے آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر رب کے کرم سے آج ہمارے پاس زندگی کی تمام سہولیات اور ضروریات موجود ہیں، تو ہمارا یہ فرض عین ہے کہ ہم اپنے اس مسلمان طبقے کا بھی خیال رکھیں جو غریب، نادار اور مفلس ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی آپ صاحبان ثروت و دولت، آپ مخیر حضرات کو صدا لگائی گئی، آواز دی گئی،
تو جس انداز سے آپ نے لبیک کہا اس سے یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی جو آپ سمجھ لیں حوصلے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، اور ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اگر سینکڑوں کی مدد کی گئی تو اب ہزاروں کی جائے، ہزاروں کی گئی تو اب لاکھوں کی جائے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا دین ہی ایسا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات ہمیں موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں، ہمیں ترغیب دلاتی رہتی ہیں کہ ہمیں خدمت انسانیت کے جذبے سے ہمیشہ سرشار رہنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ کی توفیق سے بن سکے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہر انسان، ہر مسلمان خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق نظر آنا چاہیے۔ تو اسی آبجیکٹو کو لیے، اسی مقصد کو لیے آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ اب ناظرین، یقیناً آج جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے، آج جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد کے منتظر ہیں اور اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت مالی مشکلات سے دوچار ہے، ان کے پاس دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، ان کو بھی میری اور آپ کی طرح اپنی سحری کا انتظام کرنا ہے، اپنے افطار کا انتظام کرنا ہے، تو پھر سے کھڑے ہو گئے اور آپ ناظرین کو آواز دینے لگے۔ رب کے کرم سے الحمدللہ آج اس ایک اور ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ اپیل کریں گے کہ آئیے مل کر، جہاں ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہے ہیں، اپنے دسترخوان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سجا رہے ہیں، وہیں پر کچھ نہ کچھ حصہ ہم اپنی جانب سے اس غریب نادار طبقے کے دسترخوان پر بھی سجائیں کہ جو میری اور آپ کی طرح بہت اچھے انداز سے افطار کرنا چاہتا ہے، سحری کرنا چاہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو ایک پیکج آپ کی آسانی کے لیے بنا کر دیتا ہے کہ اگر آپ راشن پیک رمضان کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ ایک غریب نادار طبقے کو، ایک خاندان کو پہنچے جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہو اور پورے مہینے کا اس کو وہ راشن اس سے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے، تو آپ 8500 روپیز پے کریں گے اس کے لیے، تو ایک راشن پیک ایک متاثرہ خاندان کو، ایک غریب خاندان کو آپ کی طرف سے پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ افطار کا جو دسترخوان ہے اس پر افطار کرائی جا سکے تو 300 روپیز پر ہیڈ آپ کو فی کا 300 روپے اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اس طرح افطار جو ہے وہ کرائی جا سکے گی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے دیے ہوئے ڈونیشنز اور آپ کے دیے ہوئے تعاون سے۔ اور اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو ہمارا عام افطار دسترخوان ہے اس پر سادات بھی بیٹھتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے ان کو اس مال سے بالکل پاک کیا، اور ان تک ہمارے صدقات اور ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے، اور رب کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے کوشش کیجئے کہ آپ ہدیہ دیں۔ 300 روپے جو فی کس آپ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے افطار کے حوالے سے، اور حسب معمول حسب روایت ہم موٹیویشن کے لیے، ترغیب دینے کے لیے علمی فکری گفتگو، اصلاحی گفتگو یہاں پر کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام مقتدر، جید، ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ، اسکالر حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس پینل میں شریک ہوتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں دیکھنے والے RYQ TV کے ناظرین کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت پیش کی جانے والی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہم بہت منظم انداز سے ایک اچھا میسج بھی دے سکیں اور آپ لوگوں کو اپیل کر سکیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں۔ میرے بھائی جانب موجود ہیں اور میں ان کے لیے اکثر کہتا ہوں بڑی ایکسٹمپور اور بڑی اسپونٹینیس گفتگو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ایک انداز آپ کا یقیناً بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے، متحرک کرتا ہے بہت بڑے صاحبان ثروت و دولت طبقے کو کہ وہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ پھر آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مفتی سعد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا۔ اور میرے دائیں جانب ایک اور بہت معزز شخصیت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو لیڈ کرتے آئے، اور آپ سمجھ لیں آپ کی بھی دہائیاں خدمت انسانیت میں لگ گئیں، اور جب میں انٹرو دینے کا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کا اس حوالے سے آپ کا انٹرو پیش کیا جائے کہ ہمارا دین وہ خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ موٹیویشن دیتا ہے کہ اگر ایک انسان کی جان آپ نے بچائی تو گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آف دی کیمرہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ اللہ کے کرم سے اللہ نے ان کو یہ ہمت اور طاقت دی، حوصلہ دیا کہ کئی زندگیوں کو آپ نے بچایا ہے، ان کی مسیحائی کی ہے، اور بہت ہی ایکسٹمپور موٹیویشنل گفتگو کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو درد دل رکھتا ہے اور خدمت انسانیت کا جذبہ رکھتا ہے وہ جس جذبے سے بات کرتا ہے کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کو اکثر زحمت دیا کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر کمانڈر نعیم یوسف صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام۔
آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر مقدم آپ کا۔ قبیلہ حسان دنیا ناز سے خوبصورت آواز، اور اکثر بلکہ آپ ہماری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اکثر ان کی آواز سنا کرتے ہیں، اور کبھی مدینے کی اور کبھی بغداد کی اور کبھی اجمیر کی گلیوں میں گھوم کر آ جایا کرتے ہیں۔ علی شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ۔ اور حسب روایت ناظرین میں چاہوں گا کہ آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں، اس کے بعد باقاعدہ اسکالر حضرات سے گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ علی شبیر۔ میں بندہ آسی ہوں، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ غور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی شبیر، سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا
کہ جو بارش برسانے والی بدلیاں ہیں ان کی رفتار سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی۔ ویسے تو آپ ہیں ہی پے کرے سخا، اور سخاوت یقیناً آپ کی دہلیز سے جو ہے وہ بھیک لیتی ہے، اور پھر جس انداز سے آپ نے تحریک دی، موٹیویشن دی، ترغیب دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، اہل بیت اطہار کو، تو کیا کیا مثالیں پھر دنیا کے لیے آج الحمدللہ اتباع کے لیے موجود ہیں۔ مفتی سعد خان سر، سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یقیناً سخاوت کا وہ دریا ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی گہرائی جس کی میجر کر سکتا ہے، پیمائش کر سکتا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا ابتدا میں آپ کی طرف سے گفتگو۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کسی بھی اسپیکٹ سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، وہ ہر جگہ کمال دکھتی ہے۔ ہاں بے شک۔ آپ کسی انسان کی کوئی شخصیت ہوتی ہے نا، اس کو کوئی ایک پہلو ہم کہتے ہیں یار وہ کسی ایک پہلو میں بڑا کمال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک کہ the best role model for you، بہترین ذات جس کی پیروی کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ تو ان کے آپ زندگی کے کسی بھی گوشے کو دیکھیں، اگر اخلاق کا معاملہ دیکھیں سبحان اللہ، تب سے اگر سخاوت کا معاملہ دیکھیں تو سخاوت لفظ کا حق ادا ان کے گھر سے ہوتا ہے، اگر آپ کسی بھی پیرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو وہ اس فیلڈ کے اندر، اس پرٹیکولر تھنگ کے اندر سب سے بیسٹ نظر آئیں گے۔ لیکن جب آپ نے سخاوت کی بات کی ہے، سخاوت دو طریقے سے بھی ہوتی ہے، ایک تو رسول اللہ مسکرا دیتے تھے، وہ بھی سخاوت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے جو ہماری شرعی سخاوت ہے، جو شرعی صدقات ہیں، ایک روحانی معاملہ ہے۔ شرعی کیا ہے کہ سال گزرے اس کے اوپر 2.5% ہم دیں۔ اب بہت سارے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے تھے جن کے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں ہوتا تھا جو وہ زکوٰۃ دے سکیں، تو ان کا روحانی پہلو یہ تھا کہ جو بھی چیز آپ کی اضافی ہو وہ اللہ کے راستے میں، اور پھر رسول اللہ کی بات ہو تو اضافی نہیں، جو اپنا بھی ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو ان کی ہم تمام زندگی کو اگر دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ترغیب کو دیکھیں، غزوہ تبوک کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے غلام کو دیکھنا چاہیے، تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شخصیت تو بہت بڑی بات ہے، ان کے غلاموں کو دیکھیں۔ تبوک کا واقعہ ہے، حضرت عمر گھر کا آدھا مال، اب ایک تو ہمارے ہاں رسماً گفتگو ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں، اب اس کو دل کے کانوں سے سنا جائے کہ گھر کا مال جمع کیا، اس کا آدھا ایک سائیڈ پہ کیا اور آدھا اللہ کے راستے میں لے آئے۔ جب حضرت عمر آتے ہیں تو رسول اللہ پوچھتے ہیں عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اب دل میں ایک رشک والی کیفیت ہے، دین میں آگے بڑھنا ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، آگے بڑھنے کی۔ اب کہتے ہیں انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ابو بکر کتنا لاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یار کو جانتا ہے، حضرت ابو بکر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے ابو بکر، جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا لائے ہو، فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ کہ کیا چھوڑ آئے، جانتے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میں پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں جتنا مال تھا میں سارا لے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر، دو روایتوں میں، ایک پہلے میں اور بعض علماء کہتے ہیں ادھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابو بکر، رسول نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے، فرمایا کہ اللہ کو سب راضی کرنے پہ ہیں، ابو بکر اللہ سے کیسے راضی نہ ہو۔ پھر جب حضرت عثمان نے مال دیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں عثمان یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی۔ تو یہ جو جتنی سخاوت ہے نا اللہ کے راستے میں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا رسول اللہ رات کو اتنا نہ کھڑا ہوا کریں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جائے۔ جب تبلیغ میں آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وما علینا البلاغ، یا رسول اللہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا تھکائے نہیں، لیکن جب اخلاق، جب سخاوت، ان علی خلق نظیم، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا اخلاق تو بہت اعلیٰ، تو اس چیز پہ ہمیشہ ترغیب دی گئی ہے، موٹیویٹ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادیان ہو یا کوئی بھی انسان ہو کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھوکے کو کھانا نہ کھلائیں، پیاسے کو پانی نہ پلائیں، ہر شخص کہتا ہے، ایون انسان تو انسان جانوروں کے لیے بھی، لیکن جب بات اسلام کی ہو، جو ہم آج کل سو کالڈ انسانیت کو بڑا، اگر آپ اسلام کی بات کریں، اسلام تو انسانیت کا بتاتا ہے، انسان اتنا، میں جب یہ حدیث بار عموماً جب یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو میں بات بتاتا ہوں، میں کہوں کہیں بھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی جو اس حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک شخص کو بولیں گے اللہ اکبر کہ اے شخص میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، فرمایا یا اللہ آپ تو بھوک پیاس سب سے پاک ہیں، فرمایا میرا وہ شخص بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، ایسا ہے کہ مجھے نہیں کھلایا۔ اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، فرمایا یا اللہ آپ کو پیاس کی کیا، تو پھر کہا کہ وہ شخص پیاسا تھا، تو نے اس کو تو ایسی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملتی کہ اللہ رب العزت بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانے کا اجر آپ دیکھ لیں، اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں یا صحابہ کی یا تابعین یا تبع تابعین یا آج تک
جو حقیقتاً اسلام پر چلتے ہیں ان کا ہاتھ آپ ہمیشہ ایسے دیکھیں گے، ان کے دسترخوان وسیع دیکھیں گے، ان کا اپنا مال بھی جیب میں دوسروں کے لیے دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین ایک مختصر سا بریک ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔